رانا صاحب سب سے پہلے کل 5 اگست ہے، نقطہ عروج کی بات ہوئی تھی کہ یہ 5 اگست کو تحریک نقطہ عروج پر ہوگی۔ اب کل کا روز ہے، جو ابھی تک کی پلاننگ سامنے آئی ہے وہ تو ہمارے سامنے آ گئی۔ آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہڈن چیزیں بھی ہیں؟ اور کل کی جو تحریک ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا پریشر گورنمنٹ پر آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں، ایک تو چیزیں تو بڑی کلیئر ہوتی ہیں، اور میں یہ بات بطور صحافی بھی یہ کہہ سکتا ہوں، کبھی احتجاجوں سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں۔ پاکستان کے اندر تو میں نے ایسا ہوتا نہیں دیکھا۔ ہم نے طاہر القادری کا احتجاج بھی دیکھا، ہم نے عمران خان کا احتجاج بھی دیکھا ڈی چوک میں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج بھی دیکھے ہیں، ہم نے مولانا فضل الرحمان کا مارچ بھی دیکھا، ہم نے جماعت اسلامی کے دھرنے بھی دیکھے۔ یہ سارا کچھ یہ ایک اپنی سیاسی قوت کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی پریزنس، یہ چیز دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کتنی عوام ہے، ہمارے پاس کتنی اسٹیٹ پاور ہے، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ہم آج بھی کتنے زیادہ اکثریت میں ہیں یا اقلیت میں ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے وہ حماقت کی ہوگی جس نے یہ کہا ہوگا کہ اس احتجاج سے حکومت بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان احتجاجوں سے حکومت کی کارکردگی اور اپوزیشن کی قوت یہ ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ پہلا احتجاج ہے، نہ یہ آخری احتجاج ہوگا، نہ یہ پہلی سیاسی جماعت ہے، نہ یہ آخری سیاسی جماعت ہوگی۔ یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کو، شہباز شریف کو جلا وطن کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی میں محترمہ کو جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن ان کے باقی لوگوں کو لمبی چوری سزائیں نہیں دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے باقی لوگوں کو لمبا چوڑا عرصہ جیلوں میں نہیں رکھا گیا تھا، ان کے باقی جماعتوں سے ان کے انتخابی نشان نہیں چھینے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی بھی تو پہلے کسی نے نہیں نہ کیا۔ 9 مئی سے پہلے طیارہ ہائی جیکنگ تھی، اچھا، سپریم کورٹ پر حملہ بھی پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہاں تو آپ کا یا کہنے والوں کا حافظہ کمزور ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، 9 مئی سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جب آپ نے چونک میں مارا، راوی روڈ چونک میں، یاد ہے وہ جولائی اس وقت کا؟ تو اس وقت تو کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا نا۔ یعنی سب پارٹیوں کے اپنے اپنے 9 مئی ہیں اپنے ٹائم۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا حاضر سروس آرمی چیف کے طیارے کو اغوا نہیں کیا گیا، ہائی جیک نہیں کیا گیا؟ کیا اس کی FIR درج نہیں ہوئی؟ کیا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے، آج بھی وہ موجود ہے سکرین، یہ ثاقب صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، جب انہوں نے ڈی چوک کے اندر، بلکہ اس جگہ پہ جا کر جہاں سے چھلانگیں لگا کے پھلانگ کر سپریم کورٹ کے باہر آئے تھے، وہ حلال تھا؟ جب مریم صاحبہ نے وہاں پہ، باقی سب لوگوں نے وہاں پہ جتنے لیڈر تقریریں کی تھی، وہ حلال تھا؟ پتہ نہیں یار، آپ سارے اینکر جو ہیں بیٹھ کے ایک ہی گردان پڑھتے جاتے ہیں۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں، تنصیبات پہ تو حملے پہلے نہیں نہ ہوئے، بالکل نہیں ہوئے۔ جس نے کیے ہیں اس کو عبرتناک سزا دیں، کس نے کیا نہ دیں؟ ٹھیک ہے، جس نے کیے ہیں اس کو عبرتناک سزا دیں۔ کیوں پریس کانفرنس کرنے والوں کو چھوڑا؟ انہوں نے کوئی ثبوت دیے؟ یہ بھی بتا دینا مجھے، انصاف کریں۔ انصاف یہ ہے کہ جس شخص نے وہاں پہ یہ جرم کیا، یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، اس کو چونک میں، اس کو 10 سال قید نہیں ہونی چاہیے، اس کو تاحیات جیل میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس نے پھر انصاف کے سب کے ساتھ کرے نا، آپ بھی یہاں پہ بیٹھ کے بالکل ون سائیڈڈ نہ کھیلیں، ضرور کھیلیں، آپ کا حق بند ہے۔ نہیں، وہ تو ون سائیڈڈ والی بات نہیں ران صاحب، وہ چیز ہے نا کہ ان کو جس چیز پہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تو کسی جماعت نے 9 مئی نہیں کیا، اس لیے آپ نے کہا سب نے اپنے اپنے وقت میں کیے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں پہلے کسی جماعت نے طیارہ ہائی جیک بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، سب کے پہلے کسی جماعت نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی نہیں کیا تھا، پہلے کسی جماعت نے پنڈی سے لے کر لاہور تک ججز کے خلاف جلوس نہیں نکالے تھے، پہلے کسی جماعت نے ٹیچی کے بکس لے کر کوئٹہ سے لے کر باقی جگہوں پر پیسے دینے کوئی نہیں جاتا تھا نا۔ میں بولوں گا سچا کھاتے پر جن کاکا تے ڈردی سچ نہ آکا نہ کرو نا ایسے۔ رانا صاحب، یہ ثاقب صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو ماضی میں پاکستان تحریک کال کرتی تھی احتجاج کی یا کسی تحریک کی، تو اس سے پہلے جو بوکھلاہٹ ہوتی تھی گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ کا جو رسپانس ہوتا تھا، پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، اس جب اعلان میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، کیا کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی
پہلے کال ہوتی تھی ثاقب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کال ہوتی تھی چلو چلو اسلام آباد چلو، ٹھیک ہے، اب یہ اسلام آباد نہیں جا رہے. ہاں جی. جب آپ کو ایک مقام پہ سارے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو پھر کنٹینر بھی لگتے ہیں، پھر راستے بھی بلاک ہوتے ہیں اور پھر سارا کچھ ہوتا ہے. باقی کسی چیز میں فرق نہیں آیا. اچھا. باقی کسی ایک چیز میں فرق نہیں آیا. مثلا ایک ایسی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جو آج سوشل میڈیا پہ اتنی چل رہی ہے، جس کو باقاعدہ عالیہ حمزہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے، جس کو ان کے لائف اسپرنگ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ 5 اگست کی ایف آئی آر 4 اگست کو جمع ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ایف آئی آر. ہاں جی ٹھیک ہے. اور دوسری ایک اور بھی ایف آئی آر ہے، اچھا وہ بھی ہو گئی ہے، وہ 2 تھا. اب یہ 2 ایف آئی آر سامنے آئی ہیں. اچھا. جس میں کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہوا ہے اور کہا کہ یہ 5 اگست کے ہیں. 4 کو یہ آپ بھی 4 ہے نا، تو 5 کی ہو گئی ہے. اچھا 5 کی جو ایف آئی آر ہے وہ 4 کو ہو گئی ہے. 4 کو ہو گیا نا کہ کل جب بھر کے پڑھنی ہے تو کنیا کا ایف آئی آر دے رہی ہونے ہی بنا لی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کمال کے یہ کھلاڑی ہیں. اس کے بعد کتنے لوگ، کس شہر سے لوگ گرفتار نہیں ہوئے. ابھی تازہ پنڈی میں 144 لگ گئی. ہاں جی لگ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی لاہور میں بھی لگ گئی ہے، اناؤنس ہو جائے گی جو جا رہا ہے. گرفتاریاں چھاپے ہو رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں دم خم نہیں رہا، یار اجازت دے دیتے. انہوں نے مانگی تھی منارے پاکستان جلسہ کرنے کی، کیا فرق پڑتا ہے آپ اجازت دے دیتے. آپ پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دے دیں کہ جناب آپ نے اپنے علاقوں میں رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا. ہاں آپ نے کسی کے خلاف نزیبا زبان استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ختم ہو جاتی بات. تاکہ پی ٹی آئی کا جو سانپ ہے وہ بھی نکل آتا اور حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی. یہ ہمیشہ کنٹینر، یہ ساری چیزیں اس وقت لگتی ہے جب کسی ایک مقام کی طرف جانا. اگر مارچ کرنا ہوتا تو ان کو روکتے ہوتے. اب تو اپنی گلیوں میں نکلنا ہے. باقی کل شام کو جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ کسی بھی نیشنل میڈیا پر ایک چیز نہیں دکھائی جائے گی. ہاں یہ ضرور دکھایا جائے گا. 20-25 کل پریس کانفرنسیں ہوں گی جن کو تھک جائیں گے ہم سن کے. وہ ہوں گی کہ ناکام ہو گیا کامیاب. اچھا جب پریس کانفرنس ہو نا زیادہ تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا. اچھا یہ حکومتی پریس کانفرنس؟ ہاں حکومتی. جب حکومتی پریس کانفرنس ہو تو اس کا مطلب ہے کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ کی اس لیے جاتی ہیں کہ جناب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انجیکشن لگتا ہے تو چیخیں لگتی ہیں نا. ٹھیک ہے. نمبر 1 میں نے تو پہلے کہا ہے کہ احتجاجوں سے حکومتیں نہیں بدلتی. آج بیرسٹر علی ظفر نے لاہور میں باقاعدہ کہا کہ جی عمران خان نے کہا کہ ہم عدالتوں سے ریلیف لیں گے، ہم اپنی عدالتی جنگ لڑیں گے. دیکھیں اس پہ یہ جیتتے ہیں یا ہارتے، یہ ساری چیزیں ہم سائڈ پہ کر کے ہمیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں کل کا دن دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر تو کل کے دن نکل آئے، اگر تو کل کے دن لوگ نکل آئے تو پھر پی ٹی آئی کی مقبولیت سامنے آ جائے گی. اگر کل کے دن نہ نکلے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے اس کی ناقص کارکردگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. دیکھیں 8 فروری سے پہلے بھی نہ ایک جگہ پہ دفتر تھا، نہ ایک جگہ پہ جلسہ ہونے دیتے تھے، نہ کوئی ایسی چیز تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے اظہار رائے کر دیا تھا. ٹھیک ہے. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کا دن انتظار کر لیں. ٹھیک ہے. کننا سب پکڑے ہیں وہ بھی ثابت ہو جائے گا. اور ابھی ایک مراسلہ جو جاری ہوا ہے کہ جی خطرہ ہے کہ لوگ آئیں گے اڈیالہ کی طرف، سیکیورٹی سخت کی جائے، فلاں کی جائے. یار اگر 20 25 30 40 50 لوگ آتے ہیں یا 500 لوگ آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا مرے ہوئی جماعت ہے، تو کیا ضرورت ہے یار باہر ایک کنٹینر لگا کے روک لیجیے گا. ٹھیک ہے. کل اس چیز کے اوپر جو ہے یہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا اور حکومت کو کتنی کاوشیں کرنی پڑیں، کتنے لوگ نکلے تھے، کتنے نہیں نکلے تھے، دیگر چیزوں پر بھی بات کریں گے.